جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف زرداری گرفتار۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج اور ہنگامہ آرائی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشیر خزانہ نے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کر دی۔ سابق صدر آصف زرداری کی گرفتاری کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما عمر چیمہ سے، مسلم لیگ نون کے رہنما عباس افریدی سے، دفاعی تجزیہ کار شاہد لطیف سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچ چکی ہے۔ ہونا تو یہ بہت دنوں سے تھا لیکن آج ہو گیا۔ سابق صدر آصف زرداری گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے وارنٹ گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ لگ رہا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کو بھی کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک ایسا نیاب نے نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نیاب کو گرفتاری کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں اس وقت while we're speaking چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان دونوں کے قائدین کرپشن الزامات پر گرفتار ہیں۔ شہباز شریف ضمانت پر رہا ہے۔ اپنے قائد زرداری کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی کی جانب سے آج پارلیمنٹ میں احتجاج بھی کیا گیا، اور ہم نے کہیں لوگوں کی طرف سے بھی احتجاج دیکھا۔ خاص طور پر سندھ کی کچھ علاقوں میں ہم نے یہ احتجاج دیکھا۔ اپوزیشن نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، جس پر اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بڑے مشہور ہیں اس حوالے سے، جب چیف منسٹر بھی تھے پنجاب کے۔ سابق صدر زرداری کی گرفتاری کے لیے اگر کسی نے سب سے زیادہ ووکل بات کی تو شہباز شریف ہی تھے، اور صرف گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آصف زرداری صاحب کو گرفتار کر کے لاہور کی گلیوں میں گھسیٹنا بھی چاہتے تھے۔ وہ شریف آج ان کی ایک ڈیفرنٹ ٹون تھی۔ انہوں نے آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کو کہا کہ یہ بلا جواز ہے اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرے جائیں فوراً سے پہلے۔ لیٹس واچ دا فارمر چیف منسٹر۔ میرے آپ آرڈرز ہمیشہ ایشو کرتے رہے، اور میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس ہاؤس کا قد بڑھایا، آپ نے جو ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں ان کو آپ نے اسٹرینتھن کیا، پارلیمانی جو آپ روایات ہیں آپ نے ان کو تقویت پہنچائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فالو اپ آپ کو آج ہی جناب زرداری صاحب کے آرڈرز ایشو کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً پوری اپوزیشن کی شکریہ کہ آپ مستحق ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے۔ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نیاب خود مختار ہے۔ لیٹس واچ دا فارن منسٹر۔ اب آصف علی زرداری صاحب کی جو آج ضمانت کینسل ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے۔ جناب والا، میں اس وضاحت میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیس انیشیٹ کہاں سے ہوا، کب ہوا، اور کن کن مراحل سے یہ کیس گزرتا ہوا آج یہاں پہنچا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیس کوئی 15 دن پرانا نہیں ہے، یہ تقریباً اس کو 3 سال، کم از کم 3 سال یہ مسلسل چل رہا ہے، اور کم از کم 12 مرتبہ ان کی جو بیل ہے اس کو ایکسٹینشن بھی دی گئی، جو کہ کورٹ کا حق ہے۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ یہ نیا کیس نہیں ہے۔ لیٹس ہیو اے لک۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس 2015 میں منظر عام پر آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے FIA کو اس کیس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ سو یہ PMLN کے زمانے کا کیس ہے۔ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، سندھ بینک اور سمٹ بینک میں 29 جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں۔ FIA نے معروف بینکر حسین لوائی اور اومنی گروپ کے چیئرمین انور مجید اور ان کے بیٹے غنی مجید کو گرفتار کیا۔ یہ بات کہ ان کے قریبی تعلقات ہیں زرداری
زرداری صاحب سے یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں. 7 ستمبر 2018 میں سپریم کورٹ کے حکم پر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دی گئی. GIT رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے. GIT رپورٹ کے مطابق آصف علی زرداری جعلی بینک اکاؤنٹس گروپ کے مرکزی کردار ہیں. بلاول بھٹو جعلی بینک اکاؤنٹس کے بینیفیشری ہیں. بلاول بھٹو GIT رپورٹ کے مطابق کرپشن کی رقم فریال تالپور کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی. رپورٹ میں سابق صدر آصف زرداری، فریال تالپور، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، اومنی گروپ اور بینک آفیسرز کے خلاف 16 مقدمات درج کرنے کی سفارش کی گئی. اومنی گروپ کی کمپنیز کو نیشنل بینک، سندھ بینک اور سمٹ بینک کے حکام نے ملی بھگت سے 60 ارب سے زائد کے قرضے دیے. 2008 سے قبل اومنی گروپ صرف 33 کمپنیز تھی ان کی، اور اب 83 کمپنیز بن چکی ہیں. سندھ بینک نے زرداری گروپ کو 24 ارب روپے قرض دیا، جبکہ سندھ بینک کے قرض دینے کی حد صرف 4 ارب روپے ہے. زرداری گروپ کو 3 ارب روپے کے قرضے دیے گئے. جعلی بینک اکاؤنٹ سے آصف علی زرداری کی ذاتی اخراجات کی ادائیگیاں کی گئیں. بلاول ہاؤس کا 1 کروڑ 50 لاکھ کا خرچ جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا کیا جاتا رہا. بلاول ہاؤس کے یہاں تک کہ کتے کا کھانا اور 28 صدقے کے بکروں کے اخراجات بھی جعلی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے. جعلی اکاؤنٹ سے 90 لاکھ روپے آصف زرداری کے ہیلی کاپٹر کے سفر کے اخراجات کے لیے ادا کیے گئے. بلاول بھٹو کے لیے بلٹ پروف ٹرک کی ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹ سے ہوئی. سو یہ کیس تھا، بڑے عرصے سے چل رہا تھا، مگر پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ معاملہ ابھی آغاز میں ہی ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، اور یقیناً وہ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں ان کو گرفتار کیا گیا. بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، بہت ہی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس تھی، اس کو ہم تفصیلاً نظر ڈالیں گے. بٹ لیٹ می ویلکم مرتضی وہاب صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. مرتضی وہاب صاحب، نیب کی جانب سے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری صاحب کی گرفتاری بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ ہوگی، اب ہو گئی ہے. واٹ نیکسٹ فار پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ چل رہی ہے، اور میٹنگ فیصلہ کرے گی کہ ہمارا کیا سیاسی لائے عمل ہوگا. میں یہاں پر واضح کرتا رہوں کہ یہ جو CC کا اجلاس تھا یہ عید الفطر سے پہلے کال چیئرمین صاحب نے کر لیا تھا، کیونکہ جو ان کی کال تھی کہ ایک ملک گیر احتجاجی تحریک اس حکومت کی غلط پالیسیز، عوام دشمن پالیسیز کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کرنی تھی. اس سلسلے میں یہ میٹنگ کال کی گئی تھی. یہ کوئنسیڈنس ہے کہ آج سابق صدر آصف زرداری صاحب کو بھی نیب نے حراست میں لے لی ہے، تو یہ معاملہ بھی زیر غور ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کلیئر موقف چیئرمین صاحب تمام پارٹی کے اکابرین کے ساتھ مشاورت کے بعد میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. مرتضی وہاب صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے اگرچہ پروڈکشن آرڈر مانگے ہیں زرداری صاحب کے، لیکن کوئی اس کے بعد اس پہ زور نہیں دیا، وہ اور دیگر امور کی طرف چلے گئے. ڈو یو تھنک آپ کے ساتھ ہے اپوزیشن؟ اگر بجٹ کے اجلاس میں رکاوٹ ڈالنی ہو، بجٹ کو منظور نہ کروانا ہو، ایسا کوئی پلان ہو تو آپ کے ساتھ ہوگی PMLN؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بار بار دعوے دار تھی رول آف لا کی. وہ کہتی تھی کہ ہم انصاف کی سربلندی چاہتے ہیں، ہم قانون کی سربلندی چاہتے ہیں. تو اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وارنٹ ایشو کر سکتا ہے کسی بھی شخص کے، تو اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھی قانونی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی انڈر اریسٹ یا انڈر ڈیٹینشن قومی اسمبلی کے ممبر کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر سکتا ہے. اور ماضی میں چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں، ان کے لیے اسپیکر صاحب نے یہ پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہی ہے کہ جو اسپیکر صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اس ذمہ داری کو وہ ڈسچارج کریں. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ PTI کے نمائندے نہیں ہیں، وہ وفاقی حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، وہ نیب کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ان کا کام ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق کو میک شور کرنا کہ اس کو کوئی پامال نہیں کر رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی رائٹ ہے، آصف علی زرداری صاحب کا قانونی رائٹ ہے کہ ان کو اسمبلی کے اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کے لیے پروڈکشن آرڈر ایشو کیا جائے. اگر اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی اعتبار سے بھی غلط چیز ہوگی. یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ نے کی ہیں. I'll come back to you مرتضی وہاب صاحب، لیکن جو بات آپ نے اسپیکر کے حوالے سے کی اپنی پریس کانفرنس میں، بلاول بھٹو اوپنلی
ریزگنیشن مانگا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے. انہوں نے کہا ہماری بات نہیں سنی جاتی. آج بھی میں نے کوشش کی بات کرنے کی, اس سے پہلے بھی کی, اور یہ بات جو میں وہاں کرنا چاہتا تھا وہ میں اب یہاں کر رہا ہوں. اور بھی بہت ساری باتیں کی, بٹ عباس افریدی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. جو اسپیکر کے ریزگنیشن کا مطالبہ ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے یا پی ایم ایل این کو بھی لگتا ہے کہ ریزائن کرنا چاہیے اسپیکر کو؟ اسپیکر صاحب کچھ ٹائم سے بڑے پریشر میں, اور انہوں نے اس کا اظہار خود بھی کیا, اور انہوں نے یہ اظہار کیا کہ مجھے پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے, چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ, لیکن ایک اسپیکر کا کام یہ ہے کہ پورے ہاؤس کو ساتھ لے جائے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ان پر بار بار یہی پریشر ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ سختی رکھنی ہے اور گورنمنٹ کی سیٹ کو جو ہے ٹائم دیا کریں, ان کو نہ بات کرنے کا موقع دیں. تو جب اسپیکر ایک سائڈ پہ اور ایک غیر متنازع ہو جائے تو میرے خیال ساری اپوزیشن کہے گی کہ کیونکہ اسپیکر کا رول ایسا ہے کہ اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہاؤس کو چلانا. You think he's controversial? بالکل. اس وقت جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں نہ بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے نہ بولنے کی اجازت ہے. اس وقت 3 MNAs جو ہیں جن کو اجلاس میں آنا ہے وہ پروٹیکشن آرڈر نہیں کر سکتے. تو جب کوئی کام وہ کر نہیں سکتے اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے پوچھنا ہے تو پھر میرے خیال ہاؤس میں ان کو بیٹھنا اس میں تو اکٹھے ہوں گے. لیکن اگر زرداری صاحب کے حوالے سے اعتراض کرتی ہے پیپلز پارٹی, اس میں پی ایم ایل این کیسے اعتراض کرے گی؟ آپ تو خود کہتے تھے زرداری صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے. نہیں, آپ کی بات ہم خود کیا کہتے تھے کہ گرفتار ہونا چاہیے. جو بات آپ پرانے کہتے ہیں اس طرح 1-2 کلپ اور بھی دکھا دیں ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے, جو پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں. بٹ میں تو ایک جگہ نہیں کہا, نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ایون مریم نواز صاحب 100 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہوگی جو ابھی کر رہے ہیں. اصل میں زرداری صاحب کو گرفتار, اور میرے خیال شاید کچھ اور MNAs کو بھی گرفتار کریں. بجٹ اجلاس ان سے پاس نہیں ہو رہا, اس کے لیے کچھ MNAs کو کم کرنا میرے خیال ان کی ضرورت اور اس وقت منشا ہے. کیونکہ اگر تعداد دیکھی جائے, جیسے آپ کو پتہ ہے مینگل صاحب بھی ان کے ساتھ اختلاف رائے پہ ہے, تو ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی, تو اپوزیشن کے کچھ MNAs کو اریسٹ کرنے سے شاید ان کی بجٹ بھی پاس ہو اور ایک سسٹم آگے یہ چلانا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز ان کی غلط فہمی ہے, اگر ان گرفتاریوں سے اس نظام سے جو نیب چیئرمین بیان کر چکے ہیں خود اپنی تقریر میں, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, وہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ مجھ پہ پریشر ہے زرداری صاحب کے پکڑنے کا, اور میں جو گورنمنٹ میں سٹنگ منسٹر ہے ان کی کرپشن کی کیسز ہیں, اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو مجھ پہ دباؤ ہے. اور اس دباؤ کے بعد کیا ہوا وہ سارے ملک نے, نیب چیئرمین کی بات ماننی ہے آپ نے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح نہیں کہی, اگر مان لیں تو اسی انٹرویو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نون لیگ کے لوگ بم سے اڑانا چاہ رہے تھے, نون لیگ کے لوگ مجھے جان سے مارنا چاہیے تھے. وہ بھی یہ بھی کہا انہوں نے پریس کانفرنس, یہ بھی کہا ہے, تو یہ بھی کہا ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے جتنی باتیں کی وہ ساری دنیا نے سنی. ٹیپ کی بات وہاں بھی ہوئی. تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو سب کو دیکھا جائے کہ کیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, اور اس کو کیونکہ اگر آج ہم کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں سارے منسٹر کرپٹ ہے, مجھے ہاتھ نہیں ڈالے دیا جا رہا ہے. آج گرفتاری ہوتی کس ٹائم پہ کہ کل بجٹ آ رہا ہے. غلط ہوئی گرفتاری زرداری صاحب نہیں, کل بجٹ ہو رہا ہے, کل بجٹ آ رہا ہے اور اس میں ایک طوفان آنا ہے, ایک ایسا طوفان کہ مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی. تو اس چیخوں کو روکنے کے لیے ایک ایسا ایونٹ کرنا جو متواتر یہ گورنمنٹ 10 مہینے سے کرے, لیکن غلط فہمی ان کو یہ ہے کہ لوگوں کا پیٹ اس ایونٹوں سے نہیں بھرنا. شام کی 5 بجے سے 8 بجے کے چینل پہ میں اور آپ بات کر لیں, ان سے لوگوں کے بھوک دور نہیں ہوگی. آپ نے آج فائنانس منسٹر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی جو بہت ہی ضروری تھی, جس میں جتنے بھی ادارے جو ان کے اہداف تھے وہ سارے ناکام ہوئے. ٹھیک ہے, لارج مینوفیکچر سیکٹر جو یہ 10% گروتھ پہ تیرا تھا -7% پہ, اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے تیزی سے زوال. We will talk about it, وہ بھی ہم نے رکھا ہے, اس کے پر بھی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اور باتیں, توجہ ہٹانے کے لیے گرفتاری کر لی عمر شیوا صاحب. Why today, جبکہ پتہ ہے بجٹ آنے والا ہے. What do you think? نیب میں آپ کا تو موقف یہ ہے کہ نیب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کے اس ایکشن سے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ تو ضرور ہوا ہے, ورنہ آج سب بجٹ پہ بات کر رہے ہوتے, اقتصادی سروے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے سلسلے میں جو ہے ان کی آصف زرداری کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے. یہ اسی کیس کے اندر پہلے 12 دفعہ ان کی ضمانت کی توسیع بھی ہو چکی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو جب ان کو عدالتیں ریلیف دیں تب عدالتیں آزاد ہیں, تب آئین کی بالادستی بھی ہے, سب کچھ ہے. جب ان کے حق میں فیصلہ ہے تو سب اچھا ہے, جب ان کے حق میں فیصلہ نہ دیں عدالتیں یا نیب
تو اس وقت پھر جو ہے سارا یہ واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ انتقامی کارروائی ہے, اب عدالتیں بھی آزاد نہیں ہیں, حکومت پریشرائز کر رہی ہے, پھر اس قسم کا جو ہے ریٹورک ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جیسے ہی ایسے یہ احتساب کا عمل آگے چلے گا, ان سب کی جو ہے نا یہ چیخو پکار واویلا شروع ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا بھی اس سے پہلے وہ ایک دوسری پارٹی والے جو ہے وہ مجھے کیوں نکالا گا راگ لاتے رہے, اور بجائے اس کے کہ جو نیب نے جو سوالات پوچھے تھے, جو احتساب کے اندر سوالات کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دیتے, اپنی بے گناہی کے ثبوت دیتے. آپ نے دیکھا کہ 9 مہینے میں اپوزیشن کی ساری مل کے یہ تمام معاملہ اس پروسیجر کے ساتھ چلے گا. اس پروسیجر یا کانسٹیٹیوشن کے تھرو بلاول بھٹو صاحب نے ذکر بھی کیا پروڈکشن آرڈر مل سکتے ہیں زرداری صاحب کو, سو اسے گریز کیوں کیا گیا؟ اسپیکر صاحب نے کیوں بات نہیں کرنے دی بلاول بھٹو صاحب کو؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کریں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ابھی انہوں نے مرتضیٰ نے بھی جیسا بات کی, وہ ایک ان کا بحیثیت ایک اسپیکر کے ان کا وہ ہی دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, وہ حکومت کے کوئی تابع نہیں ہے, نہ حکومت کے پریشر میں ہے. اور پہلے بھی جس طرح آصف جو ہے شہباز شریف, خواجہ سعد رفیق, باقیوں کے بھی پروڈکشن آرڈرز ہوتے رہے, تو آبویسلی ایک پروسیجر ہے اس کے تحت ہوتا رہے گا. اس میں حکومت کو کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں ہی ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماضی کے اندر بھی جو ہے مکمکا کر کے ایک دوسرے پہ صرف الزامات لگا کے کیسز بھی بنے, لیکن ہوا کچھ نہیں. اس دفعہ کم از کم آپ دیکھیں گے پہلی دفعہ یہ حکومت آئی ہے کہ جس کے اپنے سٹنگ وزراء جو ہیں ان سے استعفے لیے گئے, انہوں نے جیل بھی کاٹی, انکوائریوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں. جبکہ ماضی کے اندر یہ ہوتا رہا کہ نہ صرف زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے نام لیا, علیمہ صاحبہ کا نام لیا, انہوں نے علیم خان صاحب کا ڈیفنس منسٹر کا, انہوں نے کہا ان کے لیے نرم دل ہیں, سیم انہوں نے پرائم منسٹر کا کہا ان کے لیے نرم دل ہے, مگر ہمارے لیے اپوزیشن کے لیے سختی ہے, حکومت کا احتساب نہیں ہو رہا. دیکھیں میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ یہ وہ لیم ایکسکیوزز ہیں. جس طرح ابھی میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا بلاول زرداری کی, تو کہا تھا کہ ایک بچے سے ڈر گئے. ایک بچے یعنی کبھی ایک تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیئر پرسن ہے ایک اس پارٹی کا جو پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کے اندر حکومت کر رہی ہے, برسر اقتدار ہے, بار بار جو ہے اس ملک کو لوٹنے کے لیے اقتدار پہ قبضہ کرتے رہے, اور دوسری طرف وہ چیئر پرسن جو ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ڈر گئی ایک نہتی لڑکی سے, آج وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بچے سے حکومت ڈر گئی. تو یہ ایک سیاسی ناپختگی ہے, میں سمجھتا ہوں امیچورٹی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس بلاول زرداری کو یہ بھی نہیں پتا کہ حکومت کی مخالفت میں اور ملکی مفاد میں کیا جو ہے وہ آپ کو فرق کیسے مینٹین کرنا ہوتا ہے. سو لہٰذا یہ سارا جتنی بے بنیاد قسم کی گفتگو آج پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر بھی اپوزیشن نے کی, اور جو شروع میں آپ نے بھی بات کی کہ کل تک جو دعوے دار تھے آصف زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے, آج وہی اس کے وکیل بنے ہوئے, اور ہم تو یہی توقع کر رہے تھے کہ اس کا کریڈٹ بھی نون لیگ لے گی کہ جی یہ کیس ہم نے شروع کیا, لہٰذا یہ گرفتاری بھی جو ہوئی ہے یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اور آج قوم نے بھی دیکھ لیا کہ یہ نورا کشتی اور مکمکا کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے ماضی کے اندر بھی ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کی کرپشن کا تحفظ کیا, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگاتے رہے. نہ انہوں نے پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کیا بلکہ اس کو اور مزید تباہ کیا. جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیں تو ٹھیک, نہ دیں تو یہی اسی دور ابھی چند ہفتے پہلے تک آپ ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کس طرح سے یہ کرٹیسائز کرتے رہے, ججز کو کیسے کرٹیسائز کرتے ہیں, جو یہ عدلیہ کا احترام کی بات کرتے ہیں. 2009 کا جو عدلیہ کا مارچ تھا وہ آپ نکال کے دیکھیں. میں میرے ساتھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ہم پورا دن ہائی کورٹ کے باہر جو ہے ڈنڈے اور پتھر کھاتے رہے اور شیلنگ کا سامنا کرتے رہے, اور اینڈ میں جا کے زرداری اور نواز شریف جا کے مکمکا کر لیا. میڈل صاحب کا بھی ذکر کیا ہے سینیٹر صاحب نے, عمر چیمہ صاحب, یہ سب لوگ مل کے اگر اسپیکر کا ریزگنیشن مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ صرف ایسے یہ ایک کہہ لیں گے ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں اپوزیشن کے, کیونکہ یہ بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آج تو چاہیے تھا کہ بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر کے دکھاتا بے گناہی کہ میرے باپ کو بے گناہی میں پکڑا گیا. یہ کیا باویلا ہے کہ جی وہ جو ہے پہلے 12 دفعہ ایکسٹینشن مل گئی تو وہ ٹھیک تھا, آج اگر اسی عدلیہ نے جو ہے ضمانت منسوخ کر دی تو عدالت بھی کمپرومائز ہوگی, حکومت بھی پریشرائزڈ ہے, اور نیب بھی جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا. سو آپ دیکھیں ابھی جو آپ نے شروع میں بڑی ایک اہم بات کی, اس کے اوپر 2000 جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اس کی جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں وہ بڑی الارمنگ ہے. انہوں نے 11,500 ڈفرینٹ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو جب ان کی چھان بین کی, جس میں سے 29 ایسے اکاؤنٹس نکلے جس کے اندر سے بلاول زرداری
بلاول وہ زرداری ہاؤس کے کتے اور ایان علی، ان سب کا خرچہ جو ہے ایک ہی اکاؤنٹ سے ادا ہوتا رہا. اب اس کی کیا لنکیجز ہے یہ بتاتے نا زرداری جونیئر آ کے قوم کو، بجائے اس کے کہ رونے دھونے کے کہ جی ایک بچہ جو ہے وہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پہ یہ جو ہے کبھی کہتے ہیں جناب کہ وہ میری ماں کو شہید کر دیا، کبھی بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی. لیٹ می کم ٹو شاہد لطیف صاحب. شاہد لطیف صاحب دوبارہ لگا ریفرنس کے ایک سول ملٹری کی طرف شاید جا رہا ہے معاملہ، ہمیشہ چلا جاتا ہے. بٹ بلال بھٹو صاحب نے ماضی کی باتیں کی، انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں، میرے نانا کو پھانسی ہوئی ہے، میری والدہ شہید ہوئی ہیں. پوری انہوں نے اپنی جو ایک پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے وہ بتائی. کون ان کو ڈرا رہا ہے اس وقت؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، یہ نیاب کو کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. یہ مختلف جو ڈائلاگ ہیں، مختلف بیانات ہیں، یہ وقتاً فوقتاً ہم یہ سارے سن چکے اور اتنے گھسے پٹے ہو گئے کہ اب ان کی طرف نہ کوئی سننا چاہتا ہے انہیں اور نہ ان کی طرف کوئی توجہ دینا چاہتا ہے. یہ جو شہادتوں والے معاملے ہیں یہ بھی بڑے پرانے ہو گئے. وہ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو، ان کی والدہ، وہ شہادتوں کی باتیں وہ بہت سن لیں. آج کی جو پارٹی ہے، کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے؟ یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے. آج کی پیپلز پارٹی بہت مختلف ہے اور جیسی بھی ہے اس کو چھوڑیں کہ پیپلز پارٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ماضی میں کیا تھی، آج کیا ہے، شہادتیں ہوئی، آج کیا ہے. بات یہ ہے کہ آج جو احتساب کا عمل چلا ہے بات اس کی کریں نا. یہ ماضی کے قصے تو بڑے پرانے ہو گئے، ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا اس کا نتیجہ تو ہم اب بھگت رہے ہیں نا. یہی دونوں پارٹیاں تھیں جن کی حکومت رہی، یہی چلاتے رہے پاکستان کو اور پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا. یہ تو حقائق ہیں. سال ہر سال آپ بیٹھے رہے، ایک دوسرے کی دوستی نبھاتے رہے، مساق جمہوریت کے نام پر فرینڈلی اپوزیشن ہوتی رہی، میری باری تیری باری ہوتی رہی. اور یہی عدالتیں جب آپ کے حق میں فیصلے دیں تو بہت اچھی ہیں. ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ کی سائڈ کی بات کر دیں تو بہت اچھے ہیں. جب آپ کا کوئی حساب کتاب پوچھنے کی بات آئے تو یہ سارے برے ہو گئے. پھر جو ججوں کے بارے میں بیانات آتے ہیں، جو احتساب اور نیب کے بارے میں جو بیانات آتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہم نے سن لی ہیں. بٹ شاہد لطیف صاحب یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ زرداری صاحب بڑے عرصے تک جیل میں رہے ہیں اور اس کے باوجود پھر نیب ہی نے ان کو کلین چٹ بھی دے دی. یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ بہرحال جوڈیشل مرڈر ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا، سبھی مانتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکا. سو یہ ہیں تو فیکٹس. تو مان لیا نا جی، غلطیاں ہیں. ہم نے ماضی کی غلطیوں کا تذکرہ بھی سنا اور سب نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آج کی بات کریں نا. یہ بھی حقائق ہیں، مگر جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا وہ حقائق نہیں ہے؟ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا کیا وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو وعدے وعید کیے ہیں کیا ان کی طرف ہم نے چلنا ہے یا نہیں؟ یا آج بھی جسٹس قیوم والا زمانہ پھر سے آپ واپس لانا چاہتے ہیں؟ کیا عدلیہ نے نہیں مانا کہ پرانی عدلیہ سے اگر غلطیاں ہوئیں تو ہم ان کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فوج نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ماضی میں اگر غلطیاں ہوئیں ہم ان کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں 5 سال انہوں نے اپنی حکومت کی اور کسی نے مداخلت نہیں کی. کوئی مارشل لا والی بات نہیں ہوئی. ماضی میں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مارشل لا لگ جاتا تھا. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ فوج دور رہ کر اپنا کام کرنا چاہتی ہے. مگر کیا ملک کا دیوالیہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو جسٹس قیوم والا زمانہ جو پرانا تھا اور اس کے ٹیلی فونوں پہ اور وہ سیف الرحمان جو انچارج تھے نیب کے، وہ ساری باتیں ہم نہیں سن چکے؟ کیا آپ وہی چیزیں دہرانا چاہتے ہیں؟ آج نیب جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہتی ہے. کیا کوئی ریکوری دیکھیں گے ہم؟ کیا کوئی پیسہ واپس آئے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، معاملہ بھی آگے چل رہا ہے، لیکن کوئی پیسہ ریکور تو نہیں ہو سکا ابھی تک. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، مگر یکدم تو اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں ہو سکتی. ہم آج بھی توقع کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیسے واپس لاؤ، کیونکہ قوم کو پیسہ چاہیے. ان کی گرفتاریوں سے یا ان کو جیلوں میں ڈالنے سے اس ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. مگر ان کے جو مقدمات ہیں کم از کم ان کو منطقی انجام تک لے جانا چاہیے تاکہ ایک سبق ہو
تاکہ آئندہ آنے والوں کو پتہ چلے. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے 11 سال تک جیلیں بھگتتے رہے مگر کوئی چیز ثابت ہی نہیں کی. وہ عدلیہ اور وہاں کی نیب وہ کیا تھی؟ کیا نیب کے ہوتے ہوئے یہ ساری دونوں حکومتیں اپنی اپنی مرضی کے چیئرمین نہیں لگاتے رہی؟ کیا انہوں نے نیب کے ذریعے کلین چٹیں حاصل نہیں کی؟ جہاں نیب کا جہاں ان کا ریکارڈ جاتا تھا پیچھے پیچھے آگ جاتی تھی, وہ جلا دیے جاتے تھے ریکارڈ. آج تک کسی کو ہم پکڑ سکے؟ یہ تو ہر چیز کو ثبوت ہی نہیں رہنے دیتے. اب اتنی ساری آئی ٹی اور ٹی ٹیز کھل چکی کہ آپ نے ایک لسٹ سنائی پی 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 کے خلاف جی آئی ٹی کے ذریعے جو آئی, تو یہ اتنے بڑے بڑے ثبوت, کیا ان سے ہم نظر ایک طرف کر لیں؟ میں سمجھتا ہوں جو معاملہ چلا ہے اس کو منطقی انجام تک جانا ہوگا. رائٹ, ہمیں ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد اقتصادی سروے پہ بھی نظر ڈالیں گے. لیکن امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دو بڑی پارٹیز, دونوں کے لیڈرز جیل میں ہیں. نواز شریف صاحب بھی جیل میں, عباس زرداری صاحب آج اریسٹ ہو گئے, شہباز شریف صاحب بیل پر ہیں. سو واٹ نیکسٹ فار دیز ٹو پولیٹیکل پارٹیز؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم لین کا آگے کا فیوچر کیا ہوگا؟ مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب, حکومت کا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ نیب پر ان کا کوئی زور نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر نیب نے گرفتار کیا ہے زرداری صاحب کو. یور کامنٹس آن دیٹ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت دبا بندی پر بلیو کرتی ہے. اس حکومت نے جس طریقے سے میڈیا کے ساتھ بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, میڈیا کو چپ کرانے کے لیے, وہ سب کے سامنے ہے. تو میڈیا کے بعد وہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کی ان کو باتیں پسند نہیں آ رہی تھی, اس لیے انہوں نے یہ تمام چیزوں کو اسٹرکچر کیا کہ وہ حراست میں چلے جائیں. اگر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو قومی اسمبلی میں بات کرنے کا موقع ملتا تو اس حکومت کی غلط پالیسیز کو ایکسپوز کرتے, اس حکومت کی متعصبانہ کارروائیوں کو وہ ایکسپوز کرتے. خان صاحب جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے, انصاف کی بات کرتے تھے, رول آف لا کی بات کرتے تھے, پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے تھے, جن سب کو انہوں نے پچھلے 9-10 ماہ میں پامال کیا ہے. تو نیچرلی بلاول صاحب اسمبلی میں آج کھڑے ہو کے ان تمام عوام دشمن پالیسیز کو, اس حکومت کی غلط معاشی حکمت عملی کو بھی ایکسپوز کرتے. تو بنیادی مقصد میں سمجھتا ہوں اس تحریک انصاف کی حکومت کا وہ یہی ہے کہ جو نیریٹو ہے پرو پیپل نیریٹو, کہ عوامی جو پریشانیاں ہیں اس کو اجاگر کرنے کا نیریٹو, اس کو کسی طریقے سے ڈائیورٹ کیا جائے, اس کو روکا جائے. اور میں سمجھتا ہوں بجٹ سے پاکستان کی عوام کو ایک عوام دشمن بجٹ سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ گرفتاری کا پروسیس رچایا گیا ہے. یہ سسٹین نہیں کر پائے گا انشاءاللہ, اور بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس تمام کارروائی کی مذمت بھی کرے گی اور اس کو انشاءاللہ کنٹیسٹ کرے گی. عمر جیوہ صاحب, I'll come to you. جو یہ بات ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہی بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں, اور ابھی ایک اور پریس کانفرنس انہوں نے کرنی ہے. سو ہی سیڈ کہ میں اور باتیں بتاؤں گا میں کیا کرنے جا رہا ہوں, بٹ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر کرب لگایا ہے آپ کی گورنمنٹ نے, اپوزیشن کے لوگوں کو چن چن کر آپ جیل میں ڈال رہے ہیں, جوڈیشری کے اوپر قطغن ہے, اور ایک ایسا نیا پاکستان ہے جہاں پر کوئی بول نہیں سکتا. جو ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بات کی, یہی بات بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی, اگر آپ نے سنی ہو. اور یہ نیریٹو اب بننا شروع ہو گیا ہے آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے سرٹن پبلیکیشنز پر بھی, انٹرنیشنل پبلیکیشنز پر. وجہ کیا ہے اس کی؟ پر یہ تو قوم بھی روز دیکھتی کہ ان لوگوں کا اپوزیشن لیڈر چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو, اس کا جب دل کرتا ہے میڈیا پہ, جس چینل پہ مطلب سارا میڈیا بھی ان کو کور کرتا ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی قطغن نہیں ہے. اور جو دل کرتا ہے, جو منہ میں آتا ہے, جب دل کرتا ہے, جہاں دل کرتا ہے, جس قسم کی دل کرتا ہے, جس کو بارے میں جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے. اور اس سے زیادہ آزادی کم از کم میں نے تو اس سے پہلے نہیں دیکھی. دوسرا یہ بات جو بھی پہلے ہم جے آئی ٹی کی رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے, میرے خیال مرتضیٰ وہاب اگر وہ جے آئی ٹی رپورٹ پڑھ لیں جو 128 صفحوں پہ مشتمل ہے, جس میں 95 اینیکسز ہیں, جس میں ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے فنکاری کے ساتھ جو ہے یہ لوٹ مار کی گئی, فیک اکاؤنٹ, غریب جو لوگوں کا مال لوٹا گیا, کس طرح سے اس غریب قوم کے منہ سے نوالا
نوچ کے جو ہے آج جو یہ مگر بس کے آنسو رو رہے ہیں, یہ بجائے اس کے کہ اس قسم کا یہ انتقامی کارروائی کا واویلا کرنے کے, یہ اگر ان کے پاس کوئی بے برائی کا کوئی ثبوت ہے تو وہ لا کے دکھائیں, کیونکہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ تو کہتی ہے کہ پورے کا پورا ٹپر جو ہے اس میں انوالوڈ ہے. اور آج جو شہباز شریف نے جو وکالت کی آصف زرداری کی, اس کا جو بنیادی جو لنک ہے وہ برلاس کمپنی ہے, جو ایک کامن لنک ہے ان دونوں کے درمیان. کیونکہ آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے شہباز شریف کے ٹبر کے بھی کوئی $29 ملین جو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے, جو 85 ارب کی اثاثے جو انہوں نے یہاں پاکستان میں بنائے, وہ سارے کے سارے ٹی ٹیز کے ذریعے پیسہ آیا, جبکہ شہباز شریف کا کوئی ایسا کاروبار نہیں جہاں انہوں نے یا ان کے کسی خاندان کے کسی اور فرد نے بتایا ہو کہ پاکستان سے باہر ان کا کوئی کاروبار ہے جہاں سے روز وہ کہتے ہیں تیل کے کنویں میں سے جو ہے وہ سونے کی اینٹیں نکلتی ہیں اور وہ یہاں پہ پیسہ یہاں پہ ٹرانسفر ہوتا رہا ان کے یہاں پہ. اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے. یہ پریس کانفرنس دن میں 10 کریں لیکن کبھی بھی یہ جواب نہیں دے سکتے. اگر ان کے پاس کوئی بے گناہی کا جواب ہوتا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ سے بلاول زرداری ہاؤس کے کتے اور ایان علی سب کا خرچہ ایک ہی اکاؤنٹ سے کیسے ادا ہوتا رہا؟ وہ کیا لنک تھا کہ وہ اومنی گروپ اور بھی جو آپ نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہے, اربوں خربوں پاپڑ والا, فلودے والا, وہ گول گپے والا, یہ سارے کے سارے جو ان کے اکاؤنٹس میں جو اربوں روپے یہ ڈالتے رہے لوٹ مار کا, یہ سارے کا سارا اب سامنے آ رہا ہے. اور یہ کیسز ہم نے انیشیٹ نہیں کیا, جیسا شاہ صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کہا, یہ تقریباً 2.5-3 سال سے یہ پروسیس انیشیٹ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بھی تھا, کیونکہ جس طریقے سے یہ تو بڑے بڑے چور ڈاکو ہیں نا, اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جب جس طرح سے انویسٹیگیشن آگے جا رہی ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے اس طرح سے بینامی اکاؤنٹس کے ذریعے, بینامی احساسوں کے ذریعے جو ہے یہ ساری لوٹ مار کی ہے. اس لیے حکومت نے ایک آخری موقع دیا ہے, جو ایمنیسٹی اسکیم جو لانچ کی ہے 30 جون تک, اگر وہ اپنے ڈکلیئر کر دیں گے ٹھیک ہے, اس کے بعد اب وہ ماضی کی طرح والی ایمنیسٹی اسکیم والا حال نہیں ہوگا. اب جو اس کے 30 جون کے بعد اکاؤنٹ اثاثے حکومت ضبط کرے گی بھاگ سرکار. رائٹ, سو یہ ایک وارننگ جو کہ پرائم منسٹر نے بھی آج صبح دی وہ دوبارہ آپ دے رہے ہیں. آپ نے جے آئی ٹی رپورٹ پڑھی ہے سینیٹر صاحب؟ میں نے جے آئی ٹی رپورٹ بھی پڑھی ہے, میں نے صبح عمران خان صاحب کی تقریر بھی پڑھی ہے, میں نے تسلسل سے 11 مہینے سے میں ان کی باتیں بھی دیکھ رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, اور جب کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم بھی سن رہا تھا. جب ابھی بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے بدقسمتی سے آج ادھر جو ملک کڑا اور تیار بجلی نہیں تھی, ہم نے بجلی مہیا کی. ٹیررزم عروج پہ تھا, ٹیررزم ختم کی, اس کے لیے فنڈ مہیا کیے, ٹھیک ہے, اور وہ جنگ ہم جیتے. آج کے دن ہر سال 2014 سے لے کے 2017 تک ڈیفنس بجٹ میں 20% انکریز کی. یہ ہماری مجبوری ہے, ایک سائڈ پہ انڈیا, ایک سائڈ پہ ایران, ایک سائڈ پہ افغانستان, کہ ہم اپنے دفاعی بجٹ بڑھاتے رہیں, ہم اپنی ضروریات پورا کریں. ہم ایسے جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. آج میرا بھائی کہتا ہے کرپشن کس چیز کی نیب. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 1.5 کروڑ روپے بنی گالا کے گھر کے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, 1.5 کروڑ روپے اپنے ایسیڈز میں. میرا خیال ہے کہ میرے بھائی شاید لطیف صاحب کو اگر وہ 20 کروڑ پہ بھی دے دے تو ادھار لے کے ان کا گھر لے لیں گے 300 کنال والا, جس کو انہوں نے 1.5 کروڑ پہ ڈکلیئر کیا. کی وہ نئی ڈیٹیل دیکھی کہ 160 روپے کنال ہے. میں نے آپ کے بات میں بات نہیں کی ہے, پلیز آپ کی پوری بات میں نہیں سنی, آپ نے 2 دفعہ بات کی, میری بات سنیں پھر اس کے بعد آپ جواب دیتے جائیں. اچھا, میں 1 منٹ میں بات پوری کر لوں. پھر اس کے بعد اربوں روپے کے ایسے ڈکلیئر کیے. ٹیکس پرائم منسٹر صاحب نیازی صاحب 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. کتنے؟ اگر 200 سال تک 1 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیں تو اربوں روپے کے ایسیڈز نہیں بن سکتے. اور ایسیڈز کون سے بنائے ہیں؟ جس میں ایسیڈز کو 300 کنال والے کے گھر کو 1.5 کروڑ روپے شو کیے. بیونڈ مین ایسیڈز. 1 منٹ, بیونڈ مین ایسیڈز. یور آرگیومنٹ از کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہے. میں ان کے جو پیپر انہوں نے جمع کیا میں آپ کو جواب تو دے رہا ہوں نا. ہیلی کاپٹر کیس سے لے کے, اور میں شاید لطیف صاحب سے آج جب یہ گھر جائیں, جو 1 ارب درخت بتائے خیبر پختونخوا میں, وہاں کی زمین کا ذائچہ نکال کے کیلکولیٹر پہ دیکھیں کہ 1 ارب درخت خیبر پختونخوا میں کیسے پورے ہو سکتے ہیں. اس پہ ان کو پکڑنا چاہیے, یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑ دو. میں تو یہ نہیں کہا کسی کو چھوڑا. آپ کسی اور کو بھی موقع دیں بات کرنے کا کہ یہ اسی طریقے سے یہ ایک جھوٹ کا پنڈورا اگر آپ ابھی دیکھیں, اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے, میں نے آپ کے درمیان میں بات نہیں کرنی. اور بھی کسی کو موقع
ہے بات کرنے کا کہ اگر کوئی سچ بیان کرنا چاہتا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتا. نہیں میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم ہے پروگرام کا. آپ پروگرام کا ٹائم صرف آپ کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ بلا وجہ قسم کی گفتگو کر کے آپ سارا ٹائم گزار دیتے ہیں. آپ لوگوں نے کنٹینر پہ 4 سال اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, اس ملک کو تباہ و برباد کر کے آج آپ کو ملک ملا, تو آپ آج جو اسکیم لائیں, آپ اس اسکیم کے بارے میں صبح سویرے آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں, کہ ہم 4000 ارب کی ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیں, جس میں ہم 20 ارب کا جو پرانے قرضوں میں دے دیتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے 2000 سے 4000 ارب تک ٹیکس کلیکشن پہنچائی. آپ نے آپ کی نالائکوں کی وجہ سے آپ 600 ارب کم ٹیکس جمع کر سکے. جو 20% آپ نے 300 ارب زیادہ کرنی تھی وہ بھی آپ نے نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ 9 ارب ڈالر آپ نے ٹیکس کلیکشن نہیں کی. آج ملک کو آپ نے تباہی کے لیے آئے. آج آپ اس فکر سے بچنے کے لیے کل بجٹ آ رہا ہے جس پہ آپ نے غریب عوام کو ایک برے حال میں صبح کے سویرے آپ کا پرائم منسٹر صاحب اور ساری پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ٹیکس جو ہے فلانا چور لے گیا فلانا. صبح کہتے ہیں کہ قوم ٹیکس نہیں دے رہی, اور 20 کروڑ روپے میں کوئی, میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ 20 کروڑ لوگوں میں 60% آپ کہتے ہیں میری یوتھ ہے, آپ کو کس چیز کا ٹیکس دے جو روزگار نہیں کرتا. اس کے بعد 30% جو ہے فیملی کے ممبر لیڈیز ہیں, وہ آپ کو کس چیز کا ٹیکس دیں. اس کے بعد جو 1 کروڑ لوگ رہ جاتے ہیں, جو آپ نے 25 کروڑ روپے کا ایک ٹیکس کا انبار ان پہ لگا دیا, مہنگائی کا طوفان. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جو اسکیم آج آپ لائے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے چیز اس میں پیسے کلیئر کر لیں, آپ اپنے اس میں گھر کلیئر کر لیں. جب ہم اسکیم لائے تھے, جب ہم نے اسکیم لائے تھے اس میں ہم نے پولیٹیشین اور ان کی فیملیز کے لیے الاؤ نہیں کیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ پولیٹیشین کو تو چھوڑ دیا, لیکن ان کو دوستوں کو فیملی کو الاؤ کیا. کیوں کہ ان کے ارد گرد اس ملک نے 1 منٹ اس میں ایک ہی چیز پہ سبسڈی دی ہے, اور وہ ایک جہانگیر ترین صاحب کو سبسڈی دی ہے, باقی کسی چیز پہ سبسڈی تحریک نہیں. عمر چیمہ صاحب, یہ سوالات تو بہت سارے ہیں, خاص طور پہ ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے بھی, اس پہ آپ لوگ کرتے رہے کرٹیسزم, لیکن اگر اجازت ہے تو شاہد لطیف صاحب کی بات سن لوں, پھر میں آپ کو ایک ہی دفعہ آپ جواب دے دیں. سو شاہد لطیف صاحب, یہ جو معاملات ہیں بجٹ کے یا دیگر معاملات, اس میں جتنی بھی گرفتاریاں ہو جائیں, پرفارمنس کا پریشر تو موجود ہے گورنمنٹ پہ, اور یہ ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ پرفارم نہیں کر کے دے رہی گورنمنٹ. دیکھیں, ایک اصول طے کر لینا چاہیے کہ جب آپ کے اوپر الزام لگے تو مہربان کریں اپنے الزامات کا جواب دیں. یہ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جب کہیں احتساب ہو, آپ پہ الزامات ہوں, تو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ الزام غلط ہیں, اور آپ ایک لسٹ لے آتے ہیں, آپ اپنے الزامات کا جواب ہی نہیں دیتے. عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کے وکیل جو ہیں وہ جرا کس بات پہ کرتے ہیں؟ آپ جرا کرتے ہیں جی کہ دوسری پارٹی جس نے الزامات لگائے ہیں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے. ابھی پورا جو ہمارا شو ہے وہ کس چیز پر چل رہا ہے کہ جی ان کے پرائم منسٹر نے یہ کیا, ان کے لوگوں نے یہ کیا. کیا اس سے پہلے جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے وہ جو سو کالڈ اپنا انٹرویو دیا تھا, وہ ایک صحافی جو ہے ان سے بات چیت کی تھی, اس کے اندر انہوں نے نام لے کر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے پاس ان کے کیس موجود ہیں. وہ معلم جبا کا کیس ہو, فردوس عاشق امان ہو, خسرو بختیار ہو, انہوں نے نام نہیں لیے تھے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی چھان بین اور ہر ایک کا رزلٹ ایک ہی دن میں نکل آئے. یہ ان کو کرنے دیں نا, آپ جواب اپنا دیں اور بتائیں, عدالت میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ جو ٹی ٹیز اتنی ساری جو درجنوں کے حساب سے نکل رہی ہیں, یا جو جی آئی ٹی نے اتنے صفحے بھرے ہیں, یہ ثبوت ایک ایک کر کے اس کا جواب دیں کہ یہ غلط ہیں, منی ٹریل دیں نا. اور یہ آپ کے نام پہ جو اکاؤنٹ نکلے ہیں بیچارے غریب لوگوں کے نام کے, جن کا کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے, آپ ان کا جواب دیں کہ یہ کوئی خلائی مخلوق تھی جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال گئی, ان کو تو پتہ ہی نہیں. اصل میں اس چیز کا جواب دیں. اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے, آپ یہ نہ کہیں کہ جی فلاں کو پکڑ لو, یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو پکڑنا ہے وہ احتساب کا کام ہے. آپ کے ذمے یہ کام نہیں لگایا کسی نے. آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں سب کی, تو یہ طریقہ ہی غلط ہے, یہ تو اصول ہی غلط ہے. اور اسی وقت چیخو پکار آتی ہے جب آپ پہ الزام ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے, آپ کی ضمانت ایکسٹینڈ کر دی جائے, تو پھر شادیانے بجائے جاتے ہیں.
पिछली मरतबा भी जब PMLN का मामला था Right, उस उमर वक्त चीमा साहब, you can now address जो concerns सेनेटर साहब ने आपके सामने रखे हैं। हमारे ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, बियॉन्ड मीन का एसेट्स का है और उसका हमने जवाब दिया है, और इसीलिए मैंने कहा ये बियॉन्ड मीन्स का एसेट कोई करप्शन नहीं होती। ये PMLN के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे आपने सवाल किया था कि इन्होंने JIT की रिपोर्ट पढ़ी है। मेरा ख्याल है इन्होंने सिर्फ शायद JIT के रिपोर्ट का नाम सुना हो, अगर पढ़ी होती तो ये सारी जिन्होंने गुफ्तगू की है, और आपने देखा कि बजाय वो जवाब देने के बजाय ये चले वो JIT रिपोर्ट नहीं पढ़ी, फेक अकाउंट्स की जरदारी वाली, तो अब शहबाज शरीफ के वो $26 मिलियन का ही जवाब दे देते कि किस तरह से वो TTs के ज़रिए जो है आता है, और कैसे कि एक ही मनी, वो जो मनी चेंजर है वो जरदारी को भी वही पैसे भेजता है, वहाँ से TTs भेजता है, और शहबाज शरीफ को भी वही फेक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। लिंक क्या है, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। और जिस तरह अभी शाहिद साहब भी बात करते, बात वही है कि देखें ये पहली दफ़ा ये हुकूमत है कि जिसके ना सिर्फ अभी तक कि वफाकी और सूबाई वज़रा जो हैं उनसे इस्तीफ़े भी लिए गए, एक तो सूबाई वज़ीर हमारा जेल भी काट के आ गया। सो ये क्या, और बाकी जो है डेफिनेटली वो इंक्वायरी का अपना सामना कर रहे हैं। कोई यहाँ से मुल्क छोड़ के भागा नहीं है, कोई जाके किसी ने असाइलम नहीं लिया, कोई जमानतें करा के यहाँ से भागा नहीं, कोई छुपा हुआ नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि अगर हमारी सफ़ों में भी कोई है, अगर किसी ने अगर कोई करप्शन या कोई लूट मार में मुलव्वस रहा है तो उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि इदारों को मुकम्मल तौर पे आज़ादाना बिला इम्तियाज़ एहतसाब के लिए जो है मुकम्मल तौर पे आज़ाद किया गया, और हुकूमत तो जो है उनको सपोर्ट कर रही है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ताकि वो आज़ादाना बिला इम्तियाज़ मौसर तौर पे एक एहतसाब का अमल जो है उसको मुकम्मल कर सकें। क्योंकि हम इतने साल से कौम भी इंतज़ार में कि केसेस बनते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन कभी भी मंतक की अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। और इस दफ़ा हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला नैब अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाते हुए इन चोरों लुटेरों से जो है कौम का लूटा हुआ पैसा भी जो है भागुजार कराने में कामयाब होगी। So you have this faith in NAB, गवर्नमेंट को तो अभी भी पूरा ट्रस्ट है NAB के अंदर। और सर एक चीज अगर आम आदमी की नजर से देख लें, ये बात तो नजर आ रही है कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो पूछ-कुछ हो रही है, पहले हमने होती भी नहीं देखी। सो एक उनको एतमाद तो इसीलिए है कि PM हाउस से एक उनके अपने चैनल पे नेब के चेयरमैन की वीडियो लीक होती है, जो उनका एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ से जाते जाते तो उनका तो इससे ज़्यादा क्या एतमाद होगा कि वीडियो लीक की जाती है और उनके अपने चैनल से लीक की जाती है और ये सब कुछ होता है, उसके बाद उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की जाती है और उस बात को दबाया जाता है। इससे ज़्यादा किसी पे प्रेशर या इससे ज़्यादा उसको किसी को दबाना, मैं कह रहा हूँ कितनी ज़्यादा उसको दबाना, इससे ज़्यादा कोई नहीं दबा सकता। एक बात रही बात के एहतसाब, देखिए एहतसाब बोलने पे एहतसाब नहीं, मेरे भाई कह रहे हैं लतीफ क्या आप अपने सबूत है, मैंने ये सबूत ही दिए कि बियॉन्ड मीन एसिड इज करप्शन नहीं है। अगर इमरान खान साहब अपने घर का और इसकी रेट लगा रहे हैं, अगर आप ये इमरान खान के साथ यही इल्जामात हम पे लगे जिसको आपने करप्शन का नाम दिया, यही इल्जामात आज PTI पे लग रहे हैं जिसको आप करप्शन का नाम नहीं दे रहे हैं। हमने ये बात इसीलिए की कि इसको करप्शन नहीं कहा जा सकता है। अगर उसका जवाब इमरान कल इस तरह का देगा प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैंने ये जमीन जो है 50,000 रुपए की ली थी जिसकी कीमत अभी ये 50 लाख रुपए है, तो वो इसका जवाब इस तरह देगा। और अगर उसको आप करप्शन और नेब के कानून के मुताबिक देखें तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की वो प्रॉपर्टी 3 अरब रुपए की है। और ये देखें ये कौम को ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और इनका काम ये है कि इस तरह से बैठ के कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा है, ये सच है। आप मुझे ये बताएं, अब्बास साहब आपसे मैंने पूछा 18,500 कनाल जो जाती उमरा का है, 160 रुपए कनाल आप मुझे दे दें, 200 रुपए कनाल।